أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کا حال بیان ہوا، پھر اس کے بعد کافروں کا حال، پھر اس کے بعد منافقین کا حال بیان ہوا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا حال بیان ہوا جو اپنے باپ دادا کی دین پر عمل کرنے والے تھے، اپنے باپ دادا کی دین پر چلنے والے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کیا کہتے تھے، ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے، ہم اپنے باپ دادا کی دین پر چلیں گے۔ حالانکہ ان سے یہ کہا گیا کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا کا دین وہ صحیح نہ ہو، یعنی وہ تمہارے باپ دادا صحیح راستے پر نہ چل رہے ہوں، پھر بھی تم ان کی تابعداری کرو گے، یعنی ایک حکیمانہ انداز سے ان کو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اگرچہ تمہارے باپ دادا کا دین یعنی تمہارے باپ دادا وہ صحیح راستے پر نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی تم ان کی دین پر چلو گے۔ تو ایک حکیمانہ انداز میں ان سے سوال تھا۔ اور پھر اس کے بعد آج کے سبق کے اندر، چونکہ آپ صلی اللہ، یہ جو صورت ہے سورہ بقرہ، یہ مدنی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی گرد و نواح کے اندر وہ یہود رہتے تھے، یہود، اور یہود جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور تورات کو پڑھنے والے تھے، اور اسی طرح نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور وہ انجیل کو پڑھنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں سے ابھی جو آج کا سبق ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، یہاں سے اہل کتاب کا ذکر شروع ہے۔ اہل کتاب میں پہلے یہود کا ذکر شروع ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر نصارہ کا بھی ذکر ہوگا، عیسائیوں کا ذکر۔ تو مقصود اس سے یہ ہے کہ ان کو اس بات کی طرف ترغیب دینی تھی، دعوت، جس طرح شروع کی 3 آیتوں کے اندر دعوت ہے، دعوت، پھر اس کے بعد اعمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی مقصود ان کو، ان کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے، ان کے آباء و اجداد کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے، ان انعامات کو یعنی ان کے جو انعامات ان کو یاد دلا کر ان کو اپنی طرف مانوس کرنے کے لیے، ہاں، کہ انعامات جب بندہ کسی کو ان کے انعامات یاد کراتا ہے کہ دیکھو میرے تمہارے اوپر، تمہارے باپ دادا کے اوپر یہ میں نے انعامات کیے، یہ انعامات کیے، یہ انعامات کے، مقصود کیا ہے کہ اب میری بات مانو کہ میرے تمہارے باپ دادا کے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہود تھے اور نصارہ تھے ان کو یہاں پر اس سے ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل، اسرائیل اس کے معنی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ عبداللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، کسی کا 2 نام نہیں تھے سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا اور ایک نام یعقوب بھی تھا۔ باقی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارا، مختلف صفاتی نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی اسرائیل ذکر کرنے سے مقصود کیا تھا، اسرائیل، کہ اسرائیل کے معنی تو عبداللہ کے ہیں، اللہ کے بندے کے، کہ اے میرے یعنی اے اللہ کے بندے کے اولاد، یعنی اس سے مقصود کیا تھا، ان کو اس بات کی طرف ترغیب دینی تھی کہ جس طرح وہ اللہ کا بندہ جس کی تم اولاد ہو وہ میری اطاعت کرنے والا تھا، تم بھی میری اطاعت کرو۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ اسرائیل کا لفظ ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان کو اس بات کی طرف دعوت دینی تھی، ہاں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہاں، کہ اے بنی اسرائیل میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں۔ میرا عہد کیا پورا کرو؟ کہ میرے نبی، یعنی جو تورات کے اندر جو ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر ہے، تو میرے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ،
یہ میرے ساتھ، میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا تھا، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد کیا پورا کروں گا؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا، یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ ہاں، تو اس لیے فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ ہاں، یعنی جن کی تم اندھا دھند تقلید کرتے ہو، جن کی تم پیچھے چل رہے ہو، ان سے نہ ڈرو۔ ہاں، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ہاں، میں نے تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، میں نے اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس عہد کو تم پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے کہ تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا، وہ میں اپنا عہد کو پورا کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، یعنی جن کی تم اندھا دھند تقلید کر رہے ہو ان سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتی ہے مصدقا لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ ہاں، یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کیونکہ تورات کے اندر واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، اور یہ بھی تورات کے اندر موجود تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ مدینہ منورہ میں آئیں گے۔ اب جو یہ یہود تھے نا، یہ مدینہ کے گرد و نواح میں زیادہ تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کتابوں کے اندر علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد شروع کر دی، ہٹ دھرمی ضد شروع کر۔ اب ضد کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، صرف یہ ضد تھی کہ نبی آخر الزمان یہ ہماری جو نسل جو چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، یہ بنی اسرائیل میں سے آ جاتی، پھر ہم ان پر ایمان لے آتے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، صرف یہ ضد تھی، اس ضد کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دعوت کیا دی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس ہے، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ قرآن ہے، اس کی بھی تصدیق۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مجھے وہ علوم عطا فرمائے جو تورات کے علوم بھی قرآن کے اندر عطا فرمائے، انجیل کے علوم بھی قرآن کے اندر عطا فرمائے، زبور کے علوم بھی قرآن کے اندر عطا فرمائے، پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو صحیفے ملے وہ سارے علوم اللہ نے قرآن کے اندر عطا فرمائے، اور وہ علوم بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے جو پہلے نبیوں کو نہیں ملے تھے۔ سارے علوم اللہ نے قرآن کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جس طرح کتابوں کے اندر لکھا ہے نا کہ جو بندہ کسی گناہ کو جاری کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے جتنے بھی بندے اس گناہ کو کرنے والے ہوتے ہیں، جو جاری کرنے والا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے ایک گناہ کو جاری کر دیا تھا، اس گناہ کو جاری کرنے کا جو وبال ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے، وہ اس کے اوپر پڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ کوئی نیک کام جاری کرے، کوئی نیک کام شروع کر دے، اب وہ نیک کام کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اس نیک کام کی اس کی تابعداری کریں گے، وہ نیک کام کریں گے، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، یعنی اس گناہ میں نہ پڑو، اس کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ اس سے مقصود کیا ہے کہ لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر ان سے پیسے لینا، غلط ان کی طبیعت کے مطابق مسئلہ بتایا، ان سے پیسے لیے، ان کی طبیعت کے مطابق مسئلہ بتا کر ان سے پیسے لیے، اس سے یہ مراد ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، کہ اپنی
جو مالدار لوگ ہیں ان کی چاہت کے مطابق تم ان کو مسئلہ بتا کر ان سے پیسے لیتے ہو کہ بھائی ہم ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیں تو وہ ہمیں پیسے دیں گے، اگر ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ نہیں بتائیں گے تو ہماری امداد بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ مقصود کیا ہے ان آیات میں؟ مقصود یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، میری اطاعت، میرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنا، کسی سے نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ سے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر وہی جملہ ذکر کرتا ہوں، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کا کھائیں اس کا گائیں، جس کا کھائیں اس کا گائیں۔ تو ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کو ترغیب بھی ہے، دعوت بھی ہے، دعوت حق ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نا، میں نے تورات کے اندر جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ کیا کیا تھا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا۔ جو تم سے وعدہ کیا وہ تم پورا کرو، جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو میں پورا کروں گا۔ ہاں، اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔